علی بھی اگلا سوال ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جن احادیث میں وارد ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیا کے تمام خنزیر قتل کر دیے جائیں گے؟ اگر ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیا بے مقصد پیدا فرمایا ہے؟ اگر ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ما خلقت ھذا باطلا۔ بڑی لمبی انجینئرنگ کی تھی جی، یہ بات تو صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرمایا نا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ زمین و آسمان میں تفرق جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں فضول پیدا نہیں کی ہیں، یہ با مقصد ہیں۔ اور سب سے بڑی کریشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی وہ انسان ہے، لیکن باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہیں۔ بے شک۔ لہٰذا اب یہ کتوں کے مارنے کے بارے میں بھی جو روایتیں آتی ہیں نا، اس طرح کی روایتوں میں میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی کتے نظر آئیں گے آپ مار دیں گے۔ ہلکے کتے جو ناقابل علاج ہیں ان کے بارے میں ہے۔ ان کو کیٹاگوریکلی چیزوں کو کرنا سرکمسٹانسز کو دیکھ کے یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا کے خنزیر ختم کر دیں گے، ورنہ قرآن پاک میں یہ آیت لکھی ہوتی کہ جتنے خنزیر ہیں مسلمان ان کو قتل کریں اور شہادت کے رتبے تک پہنچ جائیں اگر کوئی سینگ مار دے آپ کو۔ یہ بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے، آپ پتہ ہے خنزیر یہ اگر ٹکر مار دے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، بہت طاقتور جانور ہے۔ تو یہ اومنی ورس ہے نا ڈاکٹر صاحب، خنزیر جو اومنی ورس ہے نا، گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں کلیئر کیا گیا کہ یہ وہ سبزی خور ہے جو حرام بھی ہے۔ تو یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اس لیے کہ آج بھی آپ کو اگر ٹیمپرڈ فارم میں بھی آپ تورات اور انجیل دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ پگ کا گوشت حرام ہے، لیکن پریکٹیکلی اس وقت پگ کا گوشت کرسچنز کھاتے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ ہم نے مرغیوں کے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں نا، انہوں نے وہاں پہ بکریوں کے بھی بنائے ہوئے ہیں اور پگز کے بھی، ان کا گوشت کھاتے ہیں وہ جی۔ اسی لیے آپ ان پہ پھر وہ اثرات بھی دیکھ رہے ہیں شہوت والے، اسی وجہ سے۔ اور رشیا میں جب حالات بگڑ گئے تھے آپ کو پتہ ہے کمیونزم کے بعد، تو وہاں مسلمان و کافر کا اتنا ہی فرق تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کھاتا تھا اور کافر بغیر بسم اللہ کے کھاتے، دونوں خنزیر ہی تھے۔ اب دوبارہ یہ جب 7 8 10 11 ملک بنے ہیں آہستہ آہستہ، سعودی عرب نے خیر اس لحاظ سے میں ان کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنوائی ہیں، اس کے علاوہ ان کی زبان میں قرآن پاک ٹرانسلیٹ کر کے مسجدوں میں رکھوائے ہیں، جہاں 100 سال تک مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے ہوں، اذان دینے پہ بندی ہو، تو ظاہر ہے 100 سال میں تو ایک پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے نا۔ لیکن پھر دیکھ لیں ریوائول شروع ہو گیا ہے وہاں پہ، جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خنزیر والا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسچن اس کو لے کے چل رہے ہیں اور قرب قیامت میں کرسچنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنا ہے، اور کرسچنز نے اسلام قبول کرنا ہے یا پکے کفر پہ جانا ہے، دونوں میں سے ایک چیز انہوں نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پہ میں نے سورہ نساء آل عمران کی آیات سے ثابت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کرسچن ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ ابھی تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اس میں نے دلائل قرآن اور بخاری مسلم سے پیش کیے تھے، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مسئلہ نمبر 12 میرا دیکھ لیں۔ اس میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے وہ جامع دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے، ٹھیک ہے، زرد رنگ کی 2 چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی ہوں گی، ایک تامت اور ایک اوپر۔ بل مینار سے جب نیچے اتریں گے نا تو اڑ کے نہیں اتریں گے، سیڑھی لگائی جائے گی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بزرگ ہی صرف اڑ سکتے ہیں، انبیاء تو نہیں اڑتے نا، آپ کو پتہ ہے۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ اوپر سے آسمانوں سے وہ نیچے آئے ہیں اڑ کے، لیکن جب اس مینار سے نیچے اتریں گے پھر سیڑھی لگائی جائے گی ان کے لیے، تاکہ آپ کو یقین آئے کہ کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا۔ یہ جعلی واقعات ہے۔ تو وہ علامتی طور پہ پھر کرسچنز کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہارے عقیدے میرے بارے میں غلط ہیں، صلیب کو توڑیں گے، صلیب ختم، کروسیفکشن ختم۔ اف دیر از نو کروسیفکشن نو کرسچینٹی۔ کرسچینٹی سے مراد میں ٹیمپرڈ کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں۔ عیسائیت ہم بھی پریکٹیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماننے کا نام عیسائی ہونا ہے تو سارے مسلمان عیسائی ہیں۔ تو خنزیر کو وہ علامتی طور پر قتل کریں گے، یعنی اس کو قتل کر کے، یعنی اس کو ذبح نہیں کریں گے، یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خنزیر کو قتل کر کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ اس کا گوشت حرام ہے پریکٹیکلی، ورنہ اس میں الفاظ ہوتے ہیں کہ دنیا کے سارے خنزیر قتل کر دیں گے۔ یہ ایک
علامتی طور پہ ہوگا. کچھ چیزیں علامتی طور پہ کی جاتی ہیں. اب ہمارا جو تحویل قبلہ یہ بھی علامتی ہے اگر آپ دیکھا جائے. قرآن پاک میں تقریباً 2 رکوع تحویل قبلہ کے حوالے سے آئے ہیں, اور اگر آپ وہ رکوع پڑھ کے دیکھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے. صحیح. تم جس طرح بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انہوں نے یہودیوں نے اس کو بڑی ایک گیم بنایا ہوا تھا کہ یہ پہلے ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے. اللہ نے فرمایا یار, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کی وہ حجت نہ تم پہ رہے, کیونکہ اہل کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ ہے. اب ایک ٹکٹ میں وہ 2 مزے کر رہے تھے. اگر یہ قبلہ چینج نہ ہوتا تو وہ آپس میں چیما گوئیاں یہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں, تو ابراہیم کا تو قبلہ خانہ کعبہ تھا, تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے. اور جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بنا, پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا تم تو کہتے تھے ہم موسیٰ کو مانتے ہیں, تو موسیٰ کا قبلہ تو وہ تھا, تم اب ادھر کیوں آ گئے, آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں. ٹھیک ہے نا, ہلا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا آغاز جو ہے سیقول السفہاء, ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ یہ قبلہ کیوں چینج کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ بے وقوف لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کا علاج صرف یہی ہے جو اللہ نے کیا ہے کہ ان کو بے وقوف لوگ کہہ کے چھوڑ دیا جائے, کیونکہ بے وقوف لوگوں کی آپ کس کس بات کا جواب دیں گے. ایک جواب دیں گے, ہاں اسی لیے کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور سر یہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو جاہل کوئی ملے علماء سے یا عوام الناس سے, تو ان کے ساتھ بحث نہ کیا کریں. یہ قرآن کا حکم ہے, صرف بات بتائیں. ایک بندہ کہتا ہے جی کوا سفید ہوتا ہے, کہاں چٹا ہوتا, تو کوے کو میں کالا ثابت کرنے کے لیے صرف کوا دکھا ہی سکتا ہوں نا. قرآن و حدیث سے میں آپ کو دلائل دکھا سکتا ہوں, وہ پھر بھی کہ نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح یہ اندروں سفید ہے, تو ادھر کوئی علاج نہیں ہے. اندروں ہے وچوں مطلب یہ ہے, وچ کا کوئی علاج نہیں ہے. دین جو کچھ ہے وہ اپنے ظاہر میں ہے, اور دین کے باطن میں وہی چیز ہے جو ظاہر کو سپورٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے باطن میں, دین کے ظاہر کے اندر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت حلال ہے, حرام ہے, اور دین کے باطن میں وہ حلال نکلا ہے. وہ حرام حلال صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں قرآن میں 4 مواقع پہ بتا دیا گیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جاتی ہے تمہارے لیے, ٹھیک ہے جی, تو پھر تم دل میں برا جانتے ہوئے اتنا گوشت کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے. صحیح. اضطراری کیفیت, اور اس میں دل میں نفرت بھی ہو کہ یہ حرام ہے, بس اتنے کے طور پہ. تو یہاں پہ لوگ یعنی دین کو بدل دیتے ہیں. تو وہ علامتی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے, اور علامتی طور پہ ایک اور کام بھی کریں گے کہ امام محمد مہدی کو مصلی پہ کھڑا کریں گے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تم میں سے ایک شخص میرا امتی امامت کروائے گا اور روح اللہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی عظمت بتائی ہے کہ عیسیٰ روح اللہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ, جن کے لیول کے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے, ایون ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی. بے شک کہ مٹی کی مورت بنا کے اللہ کے اذن سے پھونک مارتے ہیں وہ پرندہ بن جاتی ہے, مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے ہیں, اور پیدائش بھی معجزانہ ہے, اور اٹھا لیے گئے ہیں آج تک زندہ ہیں, فوت بھی نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ کی تو پوری کی پوری زندگی معجزانہ ہے. ٹھیک ہے, پوری کی پوری زندگی معجزانہ ہے. اور وہ لیکن یہ بھی علامتی ایک نماز ہی ہوگی, اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی نمازیں ساری پڑھائیں گے. ایک نماز پیچھے پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں, کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے, اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے.